اور اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ تو اس کی پھر دو توجیہیں حضرات محققین نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعی اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور دوسری توجیہ یہ لکھی ہے کہ وہ دنیا کو ایک نظر سے دیکھے گا، دنیا کو ایک نظر سے، یعنی دنیا کے حوالے سے دیکھے گا، دین کے حوالے سے نہیں دیکھے گا۔ جیسے آج کل کا دجالی میڈیا، وہ فقط معاش اور دنیا کو اور دنیا کے اندر ہونے والے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کے اندر ہونے والے فوائد اور نقصانات کو دیکھتا ہے، دینی مفاد کو یا دینی فوائد کو اور دینی نقصانات ان کی نظر میں نہیں ہوتے۔ تو دجال کے کانے ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ بھی حالات کا ایک رخ دیکھے گا، دوسری سائڈ کی طرف اس کی نظر نہیں جائے گی۔ اور جو اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ اس کا کافر لکھا ہونا ہر مومن پڑھ لے گا، اس کو نظر آ جائے گا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے نہیں، ہر مومن نہیں پڑھ سکے گا، بلکہ وہ صاحب کشف جو لوگ ہوں گے فقط ان کو نظر آئے گا، ہر کسی کو وہ کافر ہونا نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ سب زمانہ جو ہوگا یہ انتہائی ابتلا اور آزمائش کا زمانہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان یہ سوچ کر باہر نکلے گا کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسا ہے، حالانکہ اس کو یقین ہوگا کہ یہ کافر ہے، لیکن جب باہر جائے گا تو اتنا شوبدہ بازیاں کرے گا کہ وہ مسلمان بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا کا چکر لگا لے گا لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دے گا جو اس کو اندر نہیں آئیں گے، لیکن مدینے کے اندر بھی کچھ منافق لوگ اور ناپسندیدہ لوگ وہ رہتے ہوں گے جو مدینہ کو دل و جان سے نہیں چاہتے ہوں گے، اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، تو ان کے نکالنے کا انتظام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آئے گا، تو زلزلے کے ڈر سے وہ کمزور لوگ جو ایمان میں پکے نہیں ہوں گے وہ باہر نکل جائیں گے مدینہ سے زلزلے سے بچنے کے لیے، تو پھر وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس کا فتنہ اتنا طاقتور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شوبدہ بازیاں اور اختیار دیا ہوگا کہ وہ آسمان سے کہے گا کہ فلاں آدمی کے فلاں علاقے کے اوپر بارش برسا، وہاں بادل بارش برسائے گا، اور وہ کہے گا یہاں بارش نہیں برسانی، بادل رک جائے گا۔ اور بعض حضرات نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا شوبدہ باز ہوگا کہ وہ اپنے ہتھیلی کے اوپر جو کے دانے رکھے گا اور کہے گا یہیں پر اگاؤ، تو وہ فوراً اگائے گا۔ زمین سے کہے گا کہ خزانے نکال، زمین سونا چاندی نکالنا شروع کر دے گا، حسین لڑکیاں خوبصورت لڑکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، اور اسی طرح مال و دولت بہت زیادہ ہوگا، تو وہ انہی کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے جال کے اندر پھانسے گا۔ تو آج کل کے دور میں دیکھ لو، جو یورپ اور ورلڈ بینک دوسرے وغیرہ لوگوں کی پالیسیوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو وہ اس کو خوشحال کر دیتے ہیں اور اس کو امداد دے دیتے ہیں، جو ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرے اس پر معاشی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ وہ بیچارے زبوں حالی کی زندگی گزارتے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی معیشت کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ تو شاید دجال بھی یہی کچھ کرے گا اور وہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ تو متجددین حضرات اور کچھ نئے حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پوری دنیا کے چکر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ پوری دنیا اس کے کنٹرول میں آ جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر اس کا مواصلاتی نظام، کمیونیکیشن سسٹم اتنا طاقتور اور اس کے قبضے میں ہوگا کہ پوری دنیا اس کی مٹھی میں آ جائے گی، اور دوبارہ وہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، فلا یسلط علیہ، لیکن دوبارہ اس کو قتل کی قدرت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ دجال کا ادنا سا تعارف، اور اس کے موت کے سبب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے ایسے پگھل جائے گا، حدیث میں آتا ہے جیسا کہ نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لد پر شاید قتل کریں گے۔ مقام لد فلسطین اور اردن میں کسی علاقے میں ہے مقام لد، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے ہی قتل ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے متنبہ فرمایا ہے کہ اس سے بچ کر لینا۔ تو حضور نے فرمایا میں بھی تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔